بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم ٹو دا کوڈ نیٹ. آج سے ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ CS 304 کی لیکچر سیریز سٹارٹ کرنی ہے. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کورس کنٹینٹ کیا ہے, کیا کیا ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آبجیکٹ اورینٹیشن کو. اس کے بعد ہم آبجیکٹ اور کلاسز کے درمیان کیا ڈفرینس ہوتا ہے یہ پڑھیں گے. اوور لوڈنگ کو ڈسکس کریں گے, انہیریٹنس, پولیمارفزمس اور جنیرک پروگرامنگ کو پڑھیں گے. اس کے بعد ایکسیپشن ہینڈلنگ اور لاسٹ میں ڈیزائن پیٹرنس کے انٹروڈکشن کو ڈسکس کریں گے. اب یہاں پہ انہوں نے کچھ C++ کی بکس کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے. اچھا, آج ہم نے پڑھنا ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیشن کیا ہوتا ہے. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ کو ساتھ ہی اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اور اگر آپ نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی, آپ وہاں سے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے اپنا LMS ہینڈل کروانا ہو, اسائنمنٹ بنوانی ہو, GDB بنوانی ہو یا پورا کا پورا LMS ہینڈل کروانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم پیڈ سروسز بھی دیتے ہیں. اچھا جی, لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹیشن کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ اورینٹیشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم اپنی پروگرامنگ پرابلمس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ریئل لائف میں چیزیں ہوتی ہیں. مطلب ہم اپنی پرابلمس کو آبجیکٹ کی فارم میں سوچتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہیں جیسے ہماری ریئل لائف میں چیزیں ہوتی ہیں. اب ہماری ریئل لائف میں بہت زیادہ ایسے ایگزامپلز ہیں آبجیکٹس کی. پرسن ہے, ہاؤس ہے, ٹری ہے, کار ہے, یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, اب ان آبجیکٹس کے کچھ نہ کچھ پراپرٹیز ہوں گی, کوئی نہ کوئی یہ کام پرفارم کرتے ہوں گے, ان کی آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک پرسن ہے, اس کی آئیڈینٹی کیا ہے, اس کا نام. کار ہے, اس کی آئیڈینٹی کیا ہے, اس کا نمبر پلیٹ کیا ہے, اس کی آئیڈینٹی. اب یہاں پہ انہوں نے ان آبجیکٹس کی آپریشنز کر کے بتائے ہوئے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. علی لیوز ان ہاؤس. علی کیا ہے, ایک آبجیکٹ ہے. ہاؤس کیا ہے, آبجیکٹ ہے. علی گھر کے اندر رہتا ہے, تو ان علی اور گھر کے درمیان کیا ہو رہا ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے. اب اسی طرح سے علی ڈرائیوز کار. علی ایک آبجیکٹ ہے, کار بھی ایک آبجیکٹ ہے, اور علی کیا کر رہا ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. تو علی اور کار کے درمیان بھی کیا ہو رہا ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے. علی کیا کر رہا ہے, ڈرائیو کر رہا ہے تو اسی طرح سے آبجیکٹس جتنے ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی انٹریکشن لازمی ہوتا ہے. اسی طرح سے ٹری کے ساتھ بھی جو ہے کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہوگا. اسکول کی اگزامپل کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اسکول میں جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے کی سارے آپ کے آبجیکٹس میں آ جاتی ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہے, بک ہے, پین, اسکول بیگ, کلاس روم, پیرنٹس, پلے گراؤنڈ, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس آبجیکٹس ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے پکچر کے فارم میں بتایا ہوا ہے. ٹیچر کیا ہے, ایک آبجیکٹ ہے. اسٹوڈنٹ کیا ہے, آبجیکٹ ہے. اسکول بیگ آبجیکٹ ہے. بک, پین, پلے گراؤنڈ, یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آبجیکٹ ہیں. اب ٹیچر کیا کرتا ہوتا ہے, ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوتا ہے, نالج دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے, ٹیچر کے نالج کو جو گین کرتا ہے. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان بھی کیا ہو رہا ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے, اور اسٹوڈنٹ آگے فردر اپنے چیزوں کو یوز کرتا ہے. اسکول بیگ کو, پین کو, بک کو, پلے گراؤنڈ کو, ان سب چیزوں کو وہ یوز کرتا ہے. تو ان اسٹوڈنٹ کا ان سب آبجیکٹس کے درمیان بھی جو ہے کیا ہو رہا ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے. اسی طرح سے پیرنٹس ہیں. پیرنٹس کیا کرتے ہوتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, اپنے بچے کا ایڈمیشن کراتے ہوتے ہیں اور اپنے بچے کا پروگریس بھی چیک کرتے ہوتے ہیں, جا کے ٹیچر سے بات کرتے ہیں. تو پیرنٹس کا اسکول کے ساتھ, ٹیچرس کے ساتھ, اپنے بچے کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور آبجیکٹ جو ہے باقی آبجیکٹس کے ساتھ ان کا کس طرح سے انٹریکٹ ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہماری ڈیلی لائف میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آبجیکٹس ہیں جو کہ ایک سرٹن وے میں وہ بیہیو کرتی ہیں, اور ان کے کچھ نہ کچھ سرٹن ایٹریبیوٹس بھی ہوتی ہیں, پراپرٹیز ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں ان کی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ماڈل کیا ہوتا ہے. ماڈل ایک ایسی سمپل سی پکچر ہوتی ہے یا نقشہ یا ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جو کسی ریئل لائف یا کنسیپچول چیز کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. کنسیپچول چیز یعنی کہ سوچی ہوئی چیز, جس ویژولائز کی ہوئی, جس کا ہم مائنڈ میں ایک پکچر بنا لیتے ہیں, اس کو ہم ماڈل کہتے ہیں. اس کا کام ہے کہ چیزوں کو ایزی اور کلیئر کرنا, تاکہ کوئی بھی ہم نے چیز بنائی اس کو ہم کلیئرلی سمجھ سکیں, ہمارے لیے اس کو سمجھنا جو وہ ایزی ہو.
एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. हाईवे मैप है तो ये असल में हाईवे तो नहीं ना होता, ये एक सिंपल सी हमारे पास ड्राइंग होती है जो हमें रास्ते के बारे में गाइड करती है, बताती है कि ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है. इसी तरह से आर्किटेक्चर मॉडल की यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है. आर्किटेक्ट जो है ना, जब भी घर बनाता है तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा मॉडल प्रिपेयर करता है ताकि डिज़ाइन समझने में आसानी हो कि घर जब प्रिपेयर होगा किस तरह से दिखेगा. इसलिए वो क्या करता है, एक छोटा सा पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेता है. इसी तरह से मैकेनिकल मॉडल्स की एग्जांपल यहाँ पे है कि जब भी हम मशीन पे तैयार करते हैं उसका छोटा वर्जन बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि मशीन जो है किस तरह से वर्क करेगी. अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि मॉडल क्या होता है. अब उप मॉडल्स क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स. अच्छा, प्रोग्रामिंग में ना जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले उसका मॉडल बनाते हैं. उप मॉडल वो मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट्स और उनकी इंटरेक्शंस जो है वो दिखाता होता है. ये मॉडल हमें ये समझने में हेल्प आउट करता है कि सिस्टम जो है, सिस्टम के अंदर कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ जो है क्या इंटरेक्शन होगा, किस तरह से वो काम करेंगी. जैसा कि यहाँ पे उन्होंने पिक्चर के फॉर्म में अगेन एग्जांपल दी हुई है. अली है, ठीक है, ये हाउस है, ट्री है, कार है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है. और यहाँ पे इनका इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है. अली क्या है, घर के अंदर रहता है, अली लिव्स इन हाउस. अली और हाउस के दरमियान क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है. इसी तरह से अली ड्राइव्स कार, अली और कार के दरमियान क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, और ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं. तो ये एग्जांपल पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनका आपस में किस तरह से इंटरेक्ट होता है. इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने स्कूल की एग्जांपल दी हुई है कि टीचर जो है स्कूल को स्टूडेंट को पढ़ाता होता है. टीचर जो है, स्टूडेंट, स्कूल बैग, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं. टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है. किस चीज़ का, टीचर्स का, कि वो पढ़ा रहे हैं टीचर जो है स्टूडेंट को. अब स्टूडेंट जो है आगे फर्दर जो अपनी चीज़ों को यूज़ करता है ना, बुक को, पेन को, स्कूल बैग को, ये क्या है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. स्टूडेंट का इन सब के साथ इंटरेक्शन हो रहा है. इसी तरह से प्ले ग्राउंड भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. स्टूडेंट क्या करता है, प्ले ग्राउंड के अंदर वो खेलता है, तो प्ले ग्राउंड और स्टूडेंट के दरमियान भी जो है वो इंटरेक्ट हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान. अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है ना, रियल लाइफ की चीज़ों को फॉलो करता है, इसलिए इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है. इस मॉडल को डिज़ाइन करना बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि चीज़ें जो है रियल वर्ल्ड जैसी ही होती हैं, इसके साथ रिलेट करती होती हैं और हर कोई इसको इजीली समझ सकता है कि मॉडल जो किस तरह से काम करेगा. C++ जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ना क्लास, इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शंस, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट कराए जा सकते हैं, इसमें हम देखते होते हैं. अच्छा, ये अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ना दो तरह का होता है. ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं टेंजिबल, ठीक है, और कुछ होते हैं इनटेंजिबल. टेंजिबल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. अली क्या है, अली को हम देख सकते हैं ना, अली को हम टच कर सकते हैं. स्कूल, हाउस, कार, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं. और कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट यानी कि इनटेंजिबल, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते होते हैं, जैसे कि टाइम, डेट, ये क्या है, सारे हमारे पास इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं. ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और इनकी एग्जांपल्स को भी आप लोगों ने याद करना है. अच्छा, ऑब्जेक्ट की ना ऑब्जेक्ट तीन तरह की हमारे पास आ जाती हैं. ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट उसमें उसकी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी, वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता होगा और उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी. तो ये भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है और एमसीक्यू के लिए भी कि ऑब्जेक्ट जो है उसके पास स्टेट भी होता है, यानी कि एट्रीब्यूट्स, और वो कोई ना कोई किसी ना किसी सर्टेन वे में बिहेव भी करते हैं, यानी कोई ना कोई काम परफॉर्म करता है और उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी भी होती है. तो ये आप लोगों ने याद रखना है. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने टेंजिबल और इनटेंजिबल की जो है एग्जांपल दी हुई है. अली क्या है, अली की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या है, नेम और एज, ये उसकी खसूसियात हैं. और वो क्या करता है, कौन से काम परफॉर्म करता है, वॉक करना,
کھانا پینا، یہ کیا اس کے آپریشنز میں آ جاتا ہے. اور آئیڈینٹی اس کی آئیڈینٹی، اس کا نام جو ہے اس کی آئیڈینٹی. اسی طرح سے کار کی اگزامپل دی ہوئی ہے. کار کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، اس کا کلر، اس کا ماڈل جو ہے وہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. اور کون کون سے کام پرفارم کرتا ہے. ایسلریٹ کرنا، گاڑی کو سٹارٹ کرنا، اور گیئر کو چینج کرنا اس کا کام ہے گاڑی کا. اور کار کا جو آئیڈینٹی ہے وہ اس کا رجسٹریشن نمبر، جو اس کا نمبر پلیٹ ہے نا، وہ کار کی کیا ہے، آئیڈینٹی ہے. اسی طرح سے انٹینجیبل آبجیکٹس کی یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے ٹائم اور ڈیٹ کی. ٹائم میں ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹیٹس اس کی آ جاتی ہے ایٹریبیوٹس، ہاورس، سیکنڈس، منٹس. اسی طرح سے اس کی آپریشنس کو دیکھ لیتے ہیں. ان کے ٹائم کا کیا کام کرتا تھا کہ ہاورس کو سیٹ اور گیٹ کرنا، سیکنڈس کو، منٹس کو سیٹ اور گیٹ کرنا. اور جو ٹائم آبجیکٹ کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، وہ ہم ایک اس کی یونیک آئی ڈی جو وہ اسائن کرتے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ڈیٹ کی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں ایئر، ڈے، منتھ. اور اس کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، آپریشنز جو ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں کہ ایئر، ڈے اور منتھ کو سیٹ گیٹ کرنا. ڈیٹ آبجیکٹ کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، ایک اس کی ہم یونیک آئی ڈی جو ہے وہ ہم اسائن کر دیتے ہوتے ہیں. سمری کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ماڈل جو ہے نا کسی ریئل لائف چیز کا سمپل ورژن ہوتا ہے جو ہمیں اسے سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل جو ہے کسی پرابلم کو آبجیکٹ کے ذریعے ڈسکرائب کرتا ہے جو آپس میں انٹریکٹ کرتے ہوتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہوتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹیشن جو ہے وہ اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ریئل ورلڈ پرابلمس کو جو ہے نا، ریئل ورلڈ کو پروگرامنگ لینگویج میں میپ کرنا جو ہے ایزی بناتا ہوتا ہے. آبجیکٹ کی پراپرٹیز اس کے ڈیٹا ممبرز سے شو ہوتے ہیں، اور ان کے جو بیہیویئرز ہیں وہ ان کے فنکشنز ہمیں شو ہوتے ہیں. آبجیکٹ جو ہے فزیکل بھی ہوتے ہیں، کار، چیئر جو ہم نے اوپر ڈسکس کیے ہیں، اور کنسیپچول بھی ہوتے ہیں یعنی کہ انٹینجیبل. یہ آپ لوگوں نے ہم سے اس کے لیے یاد رکھنا ہے. جتنے بھی فزیکل آبجیکٹس ان کو ہم ٹینجیبل بھی کہتے ہیں اور فزیکل بھی کہتے ہیں، اور انٹینجیبل آبجیکٹس ہیں ان کو ہم کنسیپچول بھی کہتے ہیں اور انٹینجیبل بھی کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا تو اس کو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بینیفٹ ہو. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.